اوکے ٹھیک ہے. جی سر بہت شکریہ وقت دینے کا آپ کا. مائی پلیئر. ہاں جی تو سر کیسے گزر رہا ہے رمضان؟ الحمدللہ بہت اچھا رمضان میں بہت اچھا. یہ ایک قسم کی یہ جو آئسولیشن ہے یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ اس میں ٹائم بہت مل رہا ہے مطالعے کا. ماشاءاللہ ساری نمازیں باجماعت ہو رہی ہیں. کچھ تھوڑا سا بیان ہو جاتا ہے, کچھ تفاسیر, کچھ قرآن مجید, کچھ اس قسم کی چیزیں جو ہیں. تو الحمدللہ ہر چیز کا ایک روشن پہلو بھی ہوتا ہے. تو گھر میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ کافی زیادہ اسٹڈیز ہو رہی ہیں. پھر جو ہے آج کل یہ جو نیا سسٹم آ گیا, ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ویبینار ختم ہوا ہے, صبح یہیں سے بیٹھ کے اسکائپ کے ذریعے جو ہے وہ 92 والے چینل میں جو ہے وہ حصہ لیا. تو الحمدللہ ٹھیک ہے. تو آپ سناؤ. اچھا سر موضوعات بہت زیادہ آپ سے اکثر ڈسکس بھی میں نے ابھی دیکھا بھی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ سر یہ کس پرسپیکٹو میں علامہ اقبال نے شعر کہا تھا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور رمضان بھی ہے. یہ تو اسٹیٹ قرآن سے ہے کہ اللہ کریم نے خود کہا ہے کہ میں نے بدر کے مقام پر فرشتوں سے مدد کی. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ جائیں, اللہ کریم آپ کو لے کر جائے بدر کے مقام پر, تو وہاں ایک پورا نقشہ بنا ہوا ہے جنگ کا, جہاں پہ فرشتوں کی آمد کا کہ فرشتے کس راستے سے آئے اور کیسے مدد کی. تو علامہ اقبال نے بیسیکلی جو پیغام دیا ہے اس کے اندر کہ فضائے بدر پیدا کر, اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو اس نہج پہ لے جائیں, اس طریقے پہ لے جائیں جو ان صحابہ کرام کا طریقہ تھا, جنہوں نے اپنی جان کو بالکل پیچھے کر لیا اور جان جو ہے وہ اللہ کریم کے حوالے کر دی, اور ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہونے کا ہر قسم کا جب ضرورت پڑی تو انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا. تو یعنی یؤمنون بالغیب جیسے میں نے صبح کے پروگرام میں بات کی, اور عمل ایسا کہ جہاں جہاں کوئی حکم آیا انہوں نے فوری طور پہ اس حکم کو اپنا لیا. تو پھر فرشتے بھی مدد کو آتے ہیں. پھر یہ جو آنکھوں کی کثافت ہے یہ بھی اترتی ہے. پھر مسجد میں بیٹھ کے دور جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین فرماتی ہیں کہ ساریہ جبل کی طرف ہو جاؤ. تو یہ فضائے بدر پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو تو رستے کھل جائیں گے, فرشتے بھی آئیں گے, نصرت الہی بھی ہوگی اور فلاح بھی ملے گی اور فتوحات بھی ہوگی. اچھا سر بتائیے گا کہ جب یہ کشمیر کا ایشو تھا تو پنجاب یونیورسٹی کے لا کالج کے ایڈیٹوریم میں آپ نے ایک تقریر کی تھی اور حوالے دیے تھے غزوۃ الہند کی بات کی تھی, لیکن ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اب ابابیلیں نہیں آئیں گی. تو وہ کیا ہے سر, کیوں نہیں آئیں گی ابابیلیں؟ اس سے یہ جو پہلا سوال ہے اس سے بالکل یہ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں کوئی بھی چیز کرنے کے لیے آپ پہلے اس کو اپنا اہل ثابت کرتے ہیں. جب آپ ایک چیز کے مکلف ہی نہیں ہیں, آپ اس کے اہل ہی نہیں ہیں, تو وہ چیز کیسے آئے گی؟ دیکھو نا, پرائم منسٹر آف دی کنٹری بننے کے لیے کیا ہے کہ آپ کو الیکشن جیتنا پڑتا ہے. امریکہ کے صدر بننے کے لیے آپ کو الیکشن جیتنا پڑتا ہے. تو پہلے آپ اپنے آپ کو اس مقام پر لے آئیے کہ اس مقام پہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے ایسے ہی ہو جائے جیسے آپ کے سے پہلے. اور یہ چونکہ چیزیں ساری کی ساری ہوئی ہیں, ابابیلیں پہلے آئی ہیں. اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہوا ہے. بنی اسرائیل کا جو ذکر ہے قرآن مجید کے اندر, آپ بار بار اللہ کریم اس کو کیوں دہراتا ہے؟ وہ نعمتیں دی اس کی, کبھی من و سلوہ اتارا, کبھی پتھر کے اندر سے 12 چشمے جاری کر دیے, کبھی جو ہے وہ دشمنوں کو مغلوب کر دیا, کبھی فرعونوں کو ڈبو دیا. یہ ساری چیزیں ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ ان نعمتوں کا ظہور تم پر بھی ہو سکتا ہے اگر تم شکر گزار ہو جاؤ اور تم جو ہے وہ اس رستے پہ چلو. وہ جو رستہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہارے لیے اسپیسیفائی کر دیا ہے, صراط مستقیم, وہ جو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے, گمراہوں کے راستے پہ مت چلو, وہ جو مغلوب ہوئے ان کے راستے پہ مت چلو. تو پھر ابابیلیں بھی آئیں گی, اور ابابیلیں پھر کیا, بدر میں فرشتے آئے, لیکن کیا ان 113 نے جن کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے, 8 تلواریں تھی یا 9 تلواریں تھی, 70 جو ہے نا آرشز تھے, کوئی تیاری نہیں تھی. لیکن کیا میٹیریل ایک ہی تھا. دیکھیں نا, اگر شیبہ, عتبہ اور ولید آئے تو وہ باپ, چچا اور بیٹا ہیں, اور وہی میٹیریل ہے.
جو قریش کا یہاں سے سیدنا امیر حمزہ گئے, سیدنا علی مرتضیٰ گئے, سیدنا عبیدہ ابن حارث گئے, تو یہ وہی مٹیریل ہے. فرق کیا تھا؟ قوت ایمانی کا, اس جذبے کا, کس لیے مر رہے ہیں, کس لیے لڑ رہے ہیں. جب یہ ہوگا تو ابابیلیں آئے یا نہ آئے, آپ بھی اللہ کی ابابیلیں ہیں, آپ خود ابابیلیں ہیں اللہ کی. میں نے کہا تھا ابھی تو ہمارے پر نہیں ہے, ہماری چھونچ نہیں ہے, ہمارے جو ہے ناخن نہیں ہے, تو وہ پار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس رستے کے مسافر ہو جائیں. وہ رستہ جو اللہ کریم نے بہت ہزاروں سال کی محنت ہے آدم علیہ السلام سے لے کر, اور اس رستے کو ہمارے لیے جو ہے نا وہ صاف کیا, بتلایا, ہر لمحے رہنمائی فرمائی, ہر ایک چیز جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی گئی, بتلاتا گیا, پھر دین مکمل کیا. تو ضروری یہ ہے کہ دنیا کے 186 کروڑ مسلمان یا جتنے بھی ہیں وہ اس رستے کے عازم ہو جائیں, اس رستے کے مسافر ہو جائیں. تو نصرت بھی اپنی ہے, فتح بھی اپنی ہے, فلاح بھی اپنی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ نے کہا تم وہ امت ہو, امت وسطی جو خیر کی طرف بلاتے ہو, جو نیکی کو حکم دیتے ہو, جو برائی سے روکتے ہو. اور اگر ہم خود برائیوں میں الجھ جائیں, نیکی سے دور ہو جائیں, تو پھر نصرت عزتی کہاں سے آئے گی ہمارے پاس. اچھا سر, جس طرح اگر جیو پولیٹیکل صورتحال کی بات کی جائے, یعنی 5 اگست 2019 کے بعد جو کشمیر کی صورتحال بنی ہوئی ہے, اس کے بعد انڈیا کی صورتحال ہے, پھر افغانستان کی آپ صورتحال دیکھ لیں, اب چائنا اور انڈیا کا بھی آپس میں کوئی سپن کا بارڈر پر ٹسل ہوئی ہے. تو ایسے میں ایک نقطۂ نظر ہمارا مذہبی یہ کہتا ہے کہ جو غزوۃ الہند ہے وہ اس خطے میں ہونا ہے, خراسان کے علاقے میں, تو اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. تو اس میں تھوڑی سی یہ کنفیوژن بھی پائی جاتی ہے. ہمارے جید علماء اکرام کا اس حوالے سے یہ موقف تو ہے, یعنی سارے اس پر تو یکجا ہے کہ یہ احادیث جو ہے وہ موجود ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بنیاد رکھ دی گئی ہے جس طرح کی یہ صورتحال بنی ہوئی ہے اور کالے جھنڈے والے تیار ہیں؟ محسن بیٹا, کشمیر کے پرسپیکٹو میں اگر میں تو بیٹا یہ کہوں گا کہ یہ بنیاد اس دن رکھ دی گئی تھی جس کو علامہ نے فرمایا ہے کہ میر عرب کو آتی تھی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن ہوئی ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی, اور غزوہ ہند پہ چونکہ 5 احادیث ہیں, اس میں مجھے کوئی شک نہیں, بنیاد تو اس دن رکھ دی گئی تھی. پھر مسلمانوں کا ایسے یہاں پر آنا ایسے نہیں, یہ دارالکفر تھا, اور اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے. یہاں آ کے آج ہم ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہیں جو اسلام کے نام پر بنا ہے. تو غزوہ ہند جو ہے وہ ہو کر رہے گا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے جو معروضی حالات ہیں وہ ایسے ہو گئے ہیں, کیا چیزیں ایسے اس طرف جا رہی ہیں, یا ہم بھٹک کر دوسری طرف جا رہے ہیں. آپ نے بات کی جیو پولیٹیکل سچویشن کی, تو میں ایک ایک کر کے ان چیزوں کو لیتا ہوں. کشمیر جو ہے یہ میں نے کسی اور پروگرام میں بھی کہا کہ بدقسمتی ہے, یہ جنت نظیر, یہ اتنا خوبصورت خطہ, لیکن یہاں کے لوگ بڑے مظلوم رہے. تھوڑا سا درمیان میں وقفہ آیا جب 18ویں 19ویں صدی کے اوائل میں سکھوں کی حکومت وہاں پر آئی, انگریزوں سے آنے سے پہلے, تو کچھ تھوڑا سا انہیں پنپنے کا موقع ملا, ورنہ وہ جلتے رہے. اب اس میں ہمارے لیے جو ریفلیکشن کی بات ہے, جو سوچ کی بات ہے, کہ 1948 میں انڈیا گیا یو این کی جنرل اسمبلی میں, جو 11 قراردادیں ہیں, انہوں نے پلیبسائٹ کا مردم شماری کا وعدہ کیا. تو کیا میں سمپل سا ایک کوشچن اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں, آپ سے بھی کر رہا ہوں, اپنے معاشرے سے بھی کر رہا ہوں, اپنے صاحبان اقتدار سے کیا ہمارا اندرونی نفاق جو ہے, جو اتحاد کی کمی ہے ہماری صفوں کے اندر, پولیٹیکل لیول پہ, ریلیجس لیول پہ, کیا کہیں وہ جو وجہ نہیں بن گئی کہ دشمن طاقتور ہوتا گیا, اس کا سٹینڈ سخت ہوتا گیا, ہم جو آفینسو تھے, ہم جو صحیح تھے, ہم کمزور ہوتے گئے. تو کشمیر کا جو کچھ ہوا ہے اس میں نیچرلی آپ بین الاقوامی اداروں کو اور قوموں کو اس سے مبرہ نہیں قرار دے سکتے, لیکن کچھ قصور ہمارا بھی ہے. اور ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ذات کا سوچا ہے. ہمارے لیڈران کرام جو ہیں ان کی سوچ بڑی محدود رہی ہے, کرسی کو بچانے تک محدود رہی ہے. تو فوجی حکمران ہو یا سولین حکمران ہو, سب نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنی کرسی کو بچائے رکھے. قوم کے اندر اتحاد یا قوم بنانے کی ایک صحیح نہیں ہوئی. آج بھی ہم پنجابی ہیں, پٹھان ہیں,
بالکل اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں نے تمہیں بانٹا ہے قبیلوں میں تمہاری پہچان کے لیے، لیکن ہماری پہچان تو لا الہ الا محمد رسول اللہ ہے. جہاں یہ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کلر کریڈ کوئی نہیں ہے، میرے نزدیک تو اکرام کا حقدار وہ ہے جو مجھ سے زیادہ حیا کرتا ہے، جو تقوی والا ہے. تو غالباً یہ کچھ ہماری بھی کمزوری ہے، اور پھر معروضی حالات دنیا میں ایسے ہوتے گئے، ہم اعلی کار بنتے رہے، پھر وہ ایک ٹیررزم کا ایک جو ہے نا وہ ہوا کھڑا ہو گیا، اور جب کبھی ہندوستان کو موقع ملا تو اس نے نظر بجا کے کچھ ایسی چیز کر لی. تو میرے خیال میں ان دی فائنل انالیسز جب کبھی بھی کشمیر کے انالیسز ہوں گے تو اس میں جو میرے خیال میں جو کمزوری ہوگی، جو قصور یا جو ٹائٹ کیا جائے گا، جو خود جرم عائد کی جائے گی، اس میں ہم برابر کے حصہ دار ہوں گے. اور اس کے ساتھ بین الاقوامی جو ایفرٹس ہیں وہ بھی بہت کمزور ہیں، وعدے مواعید پورے نہیں کیے گئے. کشمیر ہوا، فلسطین ہوا، اور اسی قسم کے جتنے قضیے ہیں، ایک بوجھ ہے انسانی ضمیر کے اوپر، بین الاقوامی ضمیر کے اوپر، ہندوستانی ضمیر کے اوپر، پاکستانی ضمیر کے اوپر. ایک دن اس نے حل ہونا ہے، لیکن جب چیزیں اللہ کریم اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو پھر بہت سارے لوگوں کو سپرسیڈ کر دیتا ہے، وہ بہت سارے لوگوں کو سائڈ پہ کر دیتا ہے، وہ چیزیں اپنے ہاتھ میں لے کے پھر فرعونوں کو ڈبو دیتا ہے، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو تقویت دیتا ہے، بنی اسرائیل کو تقویت دے دیتا ہے، وہ بدر کے 313 کو جو ہے وہ فاتح قرار دیتا ہے. وہ پوری جو اسلامی تاریخ ہے آپ دیکھیں کہ مسلمان ہمیشہ کم رہے، لیکن جہاں عمل کی فراوانی رہی، جہاں ایمان کی فراوانی رہی، فتح اور نصرت بنتی رہی. تو میرے خیال میں ہمیں اپنا سا جو ہے وہ ابابیل کی طرح، وہ جو نمرود کی آگ کے اوپر آئی تھی پانی کا قطرہ لے کر، ہمیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. کہیں ہم سے کوئی ڈیسیژن میکنگ میں غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی کہ ہم بیسک اپنے ذاتی نفاق میں اتنے زیادہ جو ہے وہ الجھ گئے ہیں، پھنس گئے ہیں کہ ہمیں جو باہر کی چیزیں وہ نظر نہیں آ رہی. تو کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے الٹیمیٹلی حل ہونا ہے، اور اللہ کرے حل ہو یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں. جہاں تک بات افغانستان کی ہے تو افغانستان کی ایک تاریخ ہے، شورشیں افغانستان کا حصہ رہی ہیں، حملہ آور افغانستان سے آتے رہے. افغانستان جو ہے وہ بہت جلا ہے پچھلے 40 سال سے. وہاں سٹیبلٹی اتنی آسان نہیں ہوگی. میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ کم از کم 4 جنریشنز جو ہیں وہ جوان ہو چکی ہیں صورتحال کو دیکھتے ہوئے. اندرونی خلفشار اور نفرتیں بہت زیادہ ہیں، ان کو پاٹنے کے لیے دین بہت کام کر سکتا ہے، اسلام بہت کام کر سکتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وقات بہت کام کر سکتی ہے اگر ہم ان کا دامن تھام لیں. اتفاق ہو سکتا ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، دل سے لے کر تا بخا کے کاش کر. تو یہ کرنا ہوگا. ادروائز افغانستان میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی جلدی جانے کے بعد ممکن ہے صورتحال خانہ جنگ کی طرف پڑ جائے. ان الانسان لربی لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ بحب الخیر لشدید. ہوس کا مارا وہ انسان ہے، ناشکرا ہے، ہمیشہ اپنی سوچتا ہے اور پھر ایک دن اپنی جان جو ہے موت کے حوالے کر دیتا ہے. اس لیے یہ سوچنا پڑے گا میرے افغانی بھائیوں کو بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی. وہ دنیا بھر میں صورتحال بن رہی ہے، عربین پینسولر کی جو صورتحال ہے، چائنا انڈیا کی جو صورتحال ہے، تو نیچرلی جب بھی آپ کی توقعات جو ہیں یا جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اتنی زیادہ ہوں کہ جس پہ آپ میئر نہ کر سکیں تو آپ کے لیے مسائل ہوتے ہیں. انڈیا نہ صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو سپر پاور بنانا چاہتا ہے بلکہ منوانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ چائنا کو بھی اور کسی اور کو بھی آج کل وہ دست نگر بنا ہوا ہے امریکہ کا. ایک وقت آئے گا کہ ہو سکتا ہے امریکہ کو بھی آنکھیں دکھائے. تو اس لیے یہ دنیا کو سوچنا چاہیے کہ ہٹلر نے یہی کیا تھا جو آج انڈیا میں ہو رہا ہے، جو نفرتوں کی آگ جلائی ہوئی ہے مودی اینڈ کمپنی نے. اس آگ میں ان کی اقلیتیں تو جل رہی ہیں، مسلمان جل رہے ہیں، دلت جل رہے ہیں، عیسائی جل رہے ہیں، باقی لوگ جل رہے ہیں، لیکن ہندو بھی جلے گا کیونکہ ہندوؤں کے اندر ذات پات بہت زیادہ ہے، براہمن بہت تھوڑے ہیں، کام کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. اس لیے دنیا کو اس پر توجہ دینا چاہیے. ہندوستان کا پڑھا لکھا طبقہ بولتا ہے، میں ان کو پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں، وہ بول رہے ہیں پاکستان کو اپنے دفاع پر ہر حالت میں کسی قسم کے جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ایک ایسے دشمن سے مقابلہ ہے جو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور ہمیں اس کے لیے ہم وقت تیار رہیں.
اچھا سر، آپ فتح مکہ کے حوالے سے اکثر آپ سے گفتگو ہوتی ہے تو آپ اکثر صبر کا حوالہ دیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس طاقت آتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اڑا دو. تو غالباً وہ مسلمان جو جن رہے ہیں یا اسلام جس طرح سے آیا، تو ایک پراپوگنڈا یہ کیا جاتا ہے جی یہ تلوار سے پہلے ہے، لیکن آپ صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ صبر صبر صبر. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، یہ ایک مت ہے، تلوار سے بالکل نہیں پھیلا، لیکن تلوار کو ایز اے لاسٹ ریزارٹ ضرور استعمال کیا کہ جہاں ضرورت پڑی. اس دنیا کے عظیم ترین فوجی کمانڈر، نہ ان سے پہلے کوئی ایسا تھا نہ بعد میں کوئی ایسا آیا، حضرت خالد بن ولید. تو وہ جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تھا تو انہیں ایک خط لکھا کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ دین کی دعوت دیتے تھے، مسلمان ہو جاؤ، اس میں تمہاری نجات ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی نجات ہے. اور اگر یہ نہیں کرتا تو پھر ٹیکس دینا شروع کرو، ہماری امان میں آ جاؤ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری رہن سہن، تمہارے نان نفقہ، ہر چیز، تمہاری عزت، تمہارا مال و جان، وہ سب محفوظ ہوگا. لیکن اگر تم یہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہو، مقابلہ کرنا چاہتے ہو، تو پھر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میرا تعلق اس قوم سے ہے جو موت کو اتنا ہی پسند کرتی ہے جتنا تم زندگی کو پسند کرتے ہو. تو آپ دیکھیں نا، اسلام کے جو جب غار ہرا سے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، تو کیا صورتحال تھی؟ کبھی گردن میں کوئی چادر ڈال رہا ہے، کبھی کوئی ہوجری پھینک رہا ہے، کبھی کانٹے پھینک رہا ہے، چھپ کے عبادات ہو رہی ہیں، چھپ کے دعوت ہو رہی ہے. یہ تو ایک اعزاز دینا تھا اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق کو کہ وہ آئے، کلمہ پڑھا، دعائے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو لوگ باہر نکلے اور پھر انہوں نے وہ کرنا شروع کیا. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں حالات کیسے رہے کہ الٹیمیٹلی ہجرت پر مجبور کر دیا. بڑا مشکل ہے اپنے گھر کا سامان چھوڑنا، اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑنا، باہر جانا، وہ کر دیا چونکہ طاقت نہیں تھی. اور آپ دیکھیں دین اسلام بڑا پریکٹیکل دین ہے، خودکشی اس لیے حرام ہے، طاقت نہیں تھی. اللہ قرآن مجید سورہ انفال میں بھی کہتا ہے کہ تیاری کرو، پہلے تیاری کرو، اگر تم تیار ہوگے تو خوف لاحق ہوگا دشمنوں کو، تمہارے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو. اور اس کے لیے جو جنگی تیاریاں ہیں، جو معاشی تیاریاں ہیں، جو اقتصادی تیاریاں ہیں، جو سیوک تیاریاں ہیں، وہ سب تیاریاں کرو. اور پھر جب اس قابل ہو جاؤ تو جنگ کی طرف جاؤ. جب مکہ میں مسلمان تھے تو وہ ایک ایسا طبقہ تھا جو نفرتوں کا نشانہ تھا. دشمن یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک نئی چیز لے کر آ گئے ہیں، ان کو ختم کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے وہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ اپنا رشتہ دار ہے یا کوئی پرایا ہے یا کسی اور قبیلے کا ہے. ہر کوئی ٹارگٹ تھا. لیکن جب مدینہ میں مسلمان پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی ریاست کا قیام جو ہے وہ وجود میں لایا جس میں یہ تھا کہ تم یہودی ہو، عیسائی ہو، بت پرست ہو یا مسلمان ہو، اپنے طریقے سے عبادت کر سکتے ہو، لیکن مدینہ کے دفاع کے لیے سب اکٹھے ہوں گے. اور پھر جب طاقت پکڑی تو بدر، میرے خیال میں بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جو کچھ لکھا ہے اپنے آج کی صبح کے پروگرام میں کہ بدر کی جنگ کی اگر فتح نہ ہوتی تو آج محسن آپ اور میں بیٹا شاید مسلمان نہ بیٹھے ہوتے. تو پھر جب طاقت دی تو پھر تلوار اٹھانے کو کہا، اور یہ کہا کہ جب ضرورت پڑے تو جان دی اسی کی دی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مرنا تو ہے کل من علیہ فان. تو مرو تو شان سے، زندہ رہو تو اسلام پہ اور مرو تو ایمان سے. اس لیے تلوار سے نہیں پھیلا، اس نے اخلاق سے پھیلا ہے. ایسے اس نے اخلاق سے پھیلا ہے کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے صدیوں بعد گھوڑے پیش کیے، طبیب پیش کیے دشمنوں کو، ایسے نہیں ہوا. ہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں پر، ورنہ افو در گزر سلو. دعوت دین کی دعوت دی گئی، بلایا گیا اخروی نجات کی طرف. دین کی دعوت کیا ہے؟ دنیا کی زندگی تو ایک ایسے ایک سپاٹ ہے، ایک ڈاٹ ہے، ایک فل سٹاپ ہے، کتنا ساری جگہ ہے. اخروی نجات کی طرف بلایا سب کو کہ آؤ. اور جو اہل کتاب تھے ان کے متعلق تو اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. اس لیے یہ بالکل پراپیگنڈا ہے. اسلام وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ تم نے اگر ایک انسان کو ناحق مار دیا تو تم نے پوری انسانیت کو مار دیا. اور سورہ نساء میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر ایک مسلمان نے ایک مسلمان کو ناحق مار دیا تو میں اس کو بخشوں گا نہیں.
لہذا یہ امن کر، اسلام کا مطلب ہی امن ہے، اسلام کا مطلب ہی پیس ہے، محبت ہے، مواخات ہے، بھائی چارہ ہے، کل مسلم اخوۃ، سب بھائی بھائی ہے۔ اور باقیوں کے متعلق بھی جب یہ کہہ دیا کہ ایک انسان کو ناحق مارا تو ساری انسانیت کو مار دیا، تو تم یہی ہے۔ لیکن جب کوئی آپ پر جنگ ٹھونس دے، آپ کو تیاری رکھنی چاہیے اور پھر پوری فورس سے ریٹیلیٹ کرنا چاہیے اللہ کے نام پر اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے۔ لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا، یہ جو ہمارے ملک میں مثلا ہر 6 ماہ بعد، سال بعد یا کوئی حکومت چینج ہوتی ہے تو قانون میں کوئی نہ کوئی قادیانیوں کے حوالے سے ایشو اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پچھلی حکومت میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو حلف نامے کا قانون ہے اس حوالے سے یہ جسارت کی گئی۔ اب یہ نئی حکومت آئی ہے تو غالباً ان کی یہ تیسری اٹیمپٹ ہے کہ پہلے حج کا فارم، اب یہ معاملہ۔ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو شیطانی عناصر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک یہی تو جذبہ ہے کہ ایمان سے اگر یہ چیز ہی نکال دی جائے تو پھر تو فرق کوئی نہیں ہے دوسری چیزوں۔ حضرت علامہ نے بہت خوبصورت چیز فرمائی کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ نہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مسلمان اگر حرمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کمپرومائز کرے گا تو میرے خیال میں مسلمان رہے گا نہیں، وہ نام کا مسلمان ہوگا۔ اس سورہ حجرات کی اس آیت کے مطابق کہ ایمان انہیں چھو تک نہیں گزرا، جنہوں نے صرف اسلام قبول کیا ہے، تو ایسا مسلمان نہیں چاہیے۔ اور ہم مسلمان ہیں ہی تب کہ مدینے والے کے غلام ہیں، اگر ان کی غلامی نہیں ہوگی تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ یہ سازشیں کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے، ان کو پروان چڑھانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور ہم مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں نے صبح بھی ایک مثال دی، ابو لہب جو ہے وہ سگا چچا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کی پیدائش والے دن اتنا خوش ہوا کہ حضرت شعیبہ جو ان کی لونڈی تھی، ان کو غلام تھی، وہ ان کو آزاد کر دیا، لیکن بعد میں نفرتیں جب اس نے پھیلائیں تو اللہ نے قیامت کے دن تک اسے متون کر دیا، تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائے ہاتھ ابو لہب کے۔ اسی طریقے سے آپ ایک اور صورت میں پڑھتے ہیں کہ ایک شخص کو سور کی تھوتنی والا بھی کہا اور زنیم تک کہہ دیا کہ جس کے والد کے ہی پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ کریم حرمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں اتنا کہوں گا تمام لوگوں کو جو مسلمان ہیں، جو دم بھرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا، ان کو کہوں گا کہ سورہ حجرات کی پہلی آیت پڑھیں۔ اس محفل میں وہ لوگ جن کو خطاب کر کے اس وقت کہا گیا تھا، یہ میرے لیے بھی خطاب ہے، آپ کے لیے بھی ہے، سب کے لیے، کہ وہ لوگ کون تھے؟ وہ عشرہ مبشرہ تھے، وہ ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، علی مرتضیٰ تھے، اور انہیں کہا گیا کہ سبقت نہ لو، نہ آواز اونچی کرو، ایسے نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں شعور تک نہ ہو۔ حسن بیٹا بات یہ ہے کہ اگر میں ایک بات کرتا ہوں، میں زیادتی کرتا ہوں، تمہارے ساتھ کوئی ایسی سختی کرتا ہوں، اگر میرے شعور میں مجھے احساس ہے کہ میں نے کر دی ہے، تو میں اگر مجھ میں اللہ نے اخلاقی ضرورت ہے تو میں تم سے معافی مانگ لوں، ایٹ لیسٹ یہ کہہ دوں گا محسن آئی ایم سوری۔ لیکن ایک چیز کا مجھے شعور ہی نہیں، تو جس دن الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے روز میرے ہاتھ میں میرا اعمال آئے گے جس دن، اس دن اگر وہ چیز مجھے پتہ چلے گی تو پھر وہاں تو عمل کا دفتر بند ہو چکا ہوگا نا۔ جب ان کے لیے وارننگ آئی تو یہ سب کے لیے وارننگ ہے۔ حرمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، آپ صرف اور صرف اپنے خلاف استغاثہ کرا رہے ہیں، ایف آئی آر کٹا رہے ہیں۔ بڑے مر مٹے ابو جہل سے لے کر اب تک کتنے جنہوں نے کوشش کی ان کی شان میں قدغن لگانے کی، کوئی نہیں، کیونکہ ورفعنا لک ذکر، ان کی شان کوئی گھٹا سکتا ہی نہیں ہے۔ جن کی شان کو میرا اللہ بڑھائے ان کو کون گھٹا سکتا ہے؟ ہم صرف اور صرف اپنے خلاف ایف آئی آر کٹاتے ہیں، یہ چورے نکال کے کبھی سلیبس کی کتاب میں تبدیلی کر دی، کبھی کسی چیز میں تبدیلی کر دی، صرف اور صرف اپنی ایمان کی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جو دوسرے حضرات ہیں، میں نے پہلے کہا سیدنا خالد بن ولید جو میسیج بھیجا کرتے تھے، وہ اقلیت میں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ تسلیم کریں کہ انہیں ایک ملک کے آئین نے اور ایک مسلمہ قانون ہے جو مسلمہ قذاب اسود انسی کے زمانے سے شروع ہوا، کہ میں ایک سمپل مثال دے کے اس بات کو ختم کروں گا۔ لوگ ڈھونڈتے ہیں قرآن کے اندر سے تعویلیں، اور قرآن کے اندر سے یہ کہ جی یہاں ختم نبوت کا دیا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی کون سی مجبوری تھی کہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے اندر یہ تو کہہ دیا
کہ جو ہے نا وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور پھر اس پہ جو آپ پر اترا اور جو آپ سے پہلے اترا اور پھر یوم آخرت پہ، اور درمیان میں یہ نہیں کہا کہ کسی اور پہ بھی اتاروں گا. اس سے بڑا ختم نبوت کا اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کا قرآن پہ یقین ہے، قرآن کے اللہ کا کلام ہونے پر یقین ہے، تو بات شروع کے ہی 2 صفحوں میں ختم ہو جاتی ہے. لا نبی بعدی، کوئی نہیں آنے والا، نبی آخر زمان وہی ہیں، انبیاء کے سید وہی ہیں، مرسلین کے سید وہی ہیں جن کے اللہ کریم نے عہد لیا انویزیبل ورلڈ میں تمام پیغمبران اکرام سے، وہی ہیں جن کی میلاد ہر نبی نے ملائی، وہی ہے جن کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد آنے والا ہے اسمہ احمد. اس لیے مجھے کوئی شک نہیں ہے، تمام مسلمانوں کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ہاں اپنا حصہ ڈالیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گھٹ نہیں ہو سکتی، کوئی کمی نہیں کر سکتا، جرت ہی نہیں کسی کی کہ نبی کی شان کے حفاظت کا ذمہ تو میرے اللہ نے اٹھایا ہوا ہے. ہاں یہ ہے قیامت کے روز ہم شرمندہ ہوں گے، نہ لوائے حمد کے نیچے جگہ ملے گی، نہ حوض کوثر سے جام ملے گا. تو کیسی زندگی ہوگی وہاں کی جو ابدی زندگی ہے، یہاں کی زندگی تو گزر جائے گی. اللہ کریم ہمیں سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سر لاسٹ میں صرف یہ ملکی حالات یعنی ہمارے جس طرح یعنی زرداری نواز شریف سے چلے کہتے ہیں کہ جان چھٹی تو اب عمران خان صاحب آگے اور ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے میں یہ کہ ان کے کاندھوں پر آیا ہے. اس وقت ایسے حالات ہیں ملک کے اندر کے اتفاق کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے. اللہ ہم بلاؤں سے اور ابتلاؤں سے محفوظ رکھے. لیکن میرا ایک اپنا نظریہ ہے کہ ہمارے جو حکمران رہے ہیں پاکستان کے پچھلے 7 دہائیوں میں، انفارچونیٹلی انہوں نے ایک بڑی سنگولر کانٹینٹ کا اظہار کیا ہے. جو ہمارے ہاؤسز ہیں، پارلیمنٹ ہاؤسز ہیں، قومی اسمبلی ہوتی تھی، سینٹ ہوتی تھی، جو ملٹری حکمران تھے وہ تو جاتے ہی نہیں تھے، کبھی ایک تقریر کے لیے چلا گیا. جو سولین حکمران ہے آپ نے دیکھا وہ بھی نہیں جاتے ہیں، اور الیکٹڈ ممبران سے بھی تعلق بہت کم رکھتے ہیں. ایک وہ سرکل ہے. تو میرے خیال میں اگر ایسا ہی ہے تو انہیں ساتھ جوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے، نظام کو ہی تبدیل کر لیں. پھر ایسا نظام لے آئیں کہ جس میں ضرورت نہ ہو اس چیز کی، جس میں ڈائریکٹ ووٹ سے کوئی بندہ الیکٹ ہو. اور لیکن یہ ہے کہ جہاں احتساب نہیں ہوگا، جہاں عمر فاروق کو ایک بدو کہہ سکتا ہے کہ یہ چادر کہاں سے آئی ہے، وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ قرض میں نے نوکر سے لے لیا، یہ فلاں سے لے لیا. وہاں تو عمر فاروق بیٹے کو کہتے ہیں کہ گورنر سے کیسے قرض لیا. گورنر سے پوچھتے ہیں تو سب کو قرض دیتا ہے کہ صرف میرے بیٹے کو قرض دیتا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے حکمران بھی سوچیں کہ وہ جن فٹ میٹس کے اوپر چل کے آتے ہیں، جن کو فٹ میٹ سمجھتے ہیں، جن کو وہ رنر سمجھتے ہیں، جن کے اوپر پاؤں رکھ کر آتے ہیں، جو ہی اقتدار کے سنگھاسن میں براجمان ہوتے ہیں، ان عوام کو بھی بھول جاتے ہیں، ان قربانیاں دینے والے ساتھیوں کو بھی بھول جاتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے، یہ چند دنوں کی بات ہے، 5 سال 3 سال 2 سال کوئی نہیں ہے، پھر وہی بات ہے. اور عوام کو بھی چاہیے کہ پہچاننا شروع کر دے، ایسے لوگوں کو پہچاننا شروع کر دے، ایسے لوگوں کو جو حکمران نہیں ہوتے تو مختلف ہوتے ہیں، حکمران بنتے ہیں تو آقا بن بیٹھتے ہیں، خدا بن بیٹھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا جانا چاہیے. تھینک یو سر. کیونکہ ملک کی بات کسی اور دن رکھ لیں گے کہ ہماری گڈ گورننس کے حوالے سے. باقی چونکہ رمضان تھا تو میں نے کہا کہ وہ بدر کا واقعہ بھی ہے، آپ نے لکھا بھی ہوا تھا، مکہ کا تھا. میں نے کہا تھوڑا سا یہ اپنے دوستوں کے ساتھ چلیں، بعد میں اپلوڈ کر دوں گا، شیئر کر دوں گا. بہت ساری دعائیں میرے سب کے لیے، نیک تمنائیں تمام پاکستانیوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے. اللہ کریم ہم سب کو اپنی امان عطا فرمائے، محفوظ رکھے تمام گناہوں سے، بلاؤں سے، ابتلاؤں سے، امتحانوں سے، شیطانوں سے، اور ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم.